دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ملک ارسلان امان کا سلام۔ دیکھیں، یہ بات میں پچھلے کچھ دنوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس ملک پاکستان کے حالات مضحکہ خیز بھی ہیں اور تشویشناک بھی۔ اس ملک پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر میں اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اس ملک پاکستان کی بات کروں تو اس ملک پاکستان کے اندر اتنی ڈیولپمنٹس پچھلے 2 دنوں میں ہوئی ہیں کہ جن کی میں تاب بھی نہیں لا سکتا۔ اور اگر میں ملک پاکستان سے باہر کا سوچوں تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لنڈن سے فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات شاید کچھ لوگوں کے جو علم میں ہو بھی اور کچھ لوگوں کے علم میں نہ بھی ہو۔ آج کے اس ویلاگ کو پراپرلی ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں آج آپ سے ڈسکشن پراپرلی اور پراپر پیرامیٹرز میں کروں، حقائق جو ہیں ان کو پراپر طریقے سے بیان کروں اور آپ سے ڈسکس کروں اور آپ کے سامنے حالات کو لے کر آؤں۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب اس وقت برطانیہ سے بھاگ چکے ہیں۔ اس کی وجہ تسنیم حیدر کی پریس کانفرنس ہے اور ان کا بیان ہے۔ تسنیم حیدر صاحب نے برطانوی پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کے قتل کا منصوبہ اور اینکر ارشد شریف شہید کی جو شہادت کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کے تانے بانے نواز شریف سے ملتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات پلانٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بالکل اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح فیصل وارڈا صاحب نے آ کر بیان دے دیا کسی مجبوری میں، کسی پریشانی میں۔ اور وہ پریشانی کیا ہے؟ کچھ حقائق ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ باتیں ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے اور مجھے امید ہے میری اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کے اوپر تمام حقائق کھل جائیں گی۔ اگر میں بات کروں تسنیم حیدر کی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد جو برطانوی پولیس ہے اس کے معاملات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ادھر احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد، اس اقبال جرم کے بعد جو معاملات اس میں لنڈن میں ہو رہے ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لنڈن میں احتجاج ہوا وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے۔ بٹ اسی کے پیرالل میں ایک اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہے کہ ایک کسی نجی ویب پر موجودہ چیف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف کے جو ایف بی آر سے ریلیٹڈ ٹیکس ریٹرنز اور ایف بی آر سے ریلیٹڈ کچھ معاملات ہیں، وہ کسی شخص نے اس کی تفتیش کی ہے اور تفتیش کے بعد جو اس کی تشویش تھی اس نے اس کو پرنٹ آؤٹ کیا ہے، پبلش کیا ہے۔ اس کے بعد وہ خبر رساں جو ایجنسی تھی فی الحال وہ ڈاؤن ہے، اور جو انہوں نے تشویشناک باتیں کی ہیں بقول ان کے اور بقول جو ڈاکومنٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق 11 سے 12 ارب کے اثاثے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جنرل جو ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور دیکھیں، اس بات کی تصدیق کرنا یا اس بات کی نفی کرنا، جس بات کی تصدیق جس شخص نے کی ہے وہ کر سکتا ہے، یا جو اس بات کی نفی کریں گے آئی ایس پی آر کا جو ہمارا ایک شعبہ ہے، جو ایک ادارہ ہے جو ہر اس بات کی تصدیق کرتا ہے یا تصحیح کرتا ہے یا منفی کرتا ہے یا مثبت کرتا ہے، جہاں وہ ایڈمٹ کرتا ہے یا وہ ڈس ایگری کرتا ہے، یہ اس ادارے سے ریلیٹڈ بات ہے۔ دیکھیں، جب تک اس ادارے کی پریس کانفرنس یا پریس ریلیز یا کوئی تشویش یا کوئی کلیریفیکیشن سامنے نہیں آنی یا نہیں آتی، تب تک میں اس پہ کوئی بھی تجزیہ کروں یہ قبل از وقت ہوگا۔ ہاں، یہ بات اس وقت بظاہر جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ایف پی آر سے ریلیٹڈ ریکارڈ ہے اس سے لیک جو ہوئی ہے، دیکھیں لیک کی گئی ہے یا لیک ڈالا گئی ہے، یا ایف پی آر سے ریلیٹڈ ان کے جو ہے اثاثہ جات جھوٹے کریٹ کیے گئے ہیں یا وہ سچے ہیں، اس کا خلاصہ آنے والے 1 یا 2 دنوں میں انشاءاللہ یقیناً مکمل تو ضرور ہوگا۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹس آخر ایسے موقعوں پر ہی کیوں ہو رہی ہیں کہ ادھر لنڈن میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ادھر پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ادھر ارشد شریف کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آتی ہے، ادھر فیصل وارڈا کا بیان سامنے آتا ہے۔ یہ ساری کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور اگر کوئی بندہ عقل و شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، سینس رکھتا ہے، تو وہ ان باتوں کی حقائق کو بہت جلد پہچان لے گا۔ تو 11 سے 12 ارب روپے کے اثاثے سامنے آئے ہیں، وہ جینون بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بوگس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا
دیکھیں صفائی کا موقع تو ہر ایک کو ملنا چاہیے، میاں برادران کو کتنے ملے، نواز شریف کو کتنے، یہ جو ہے شہباز شریف کے علاوہ زرداری خاندان کو کتنے ملے ہیں، ہر ایک کو مل رہے ہیں، تو یہاں پر بھی لیوریج ہونی چاہیے کہ ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں وہ اس طرح کی مبینہ کرپشن میں تو ملوث ہونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں البتہ جو اثاثہ جات سامنے آئے ہیں اور جو لوگ جس بات کا ایک کیا کہوں اس میں بات اس بارے میں، لوگ ایک بات کر رہے ہیں، لوگ کمٹ کر رہے ہیں، لوگ ایک بہت بڑا انالیسس دے رہے ہیں کہ اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو ایسا باجوہ صاحب کا کون سا کاروبار تھا جو ہمارے نالج میں نہیں ہے، ہمارے سے مراد اس ملک پاکستان کے عام عوام کے نالج میں نہیں ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں ایسی بات بھی نہیں ہوگی، عین ممکن ہے جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے میں اس طرح کی ایک بوگس رپورٹ سامنے آئی تھی اور بعد میں اس کی جو ہے نا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی تصدیق کروائی تھی، کورٹ میں کیس کیا تھا اور جو لوگ اس کے پیچھے تھے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ میں اسی طرح امید کرتا ہوں کہ یہ رپورٹ بھی بوگس ہوگی یا جعلی ہوگی، انشاءاللہ معاملات ایسے نہیں ہوں گے، اور اگر ایسے معاملات ہوں گے تو باجوہ صاحب کے پاس انشاءاللہ ضرور اس کا مؤثر جو ہے نا ایک پراپر ایک جواب ضرور ہوگا۔ خیر وقت پہ ہر چیزوں کا خلاصہ ہو جاتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو زیادہ دیر تک ڈھکی اور چھپی نہیں رہتی۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے، 26 نومبر کو ایک کال دی جا رہی ہے، اور جب وہ کال دی جائے گی اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پریشر ٹیکٹکس چل رہے ہیں، خان صاحب کا اپنا نیریٹو ہے، پی ایم ایل این کا اپنا نیریٹو ہے، پنڈی کا اپنا نیریٹو ہے، اور یہ باتیں پنڈی کی عادت کیا سوچ رہی ہے، اسلام آباد کی عادت کیا سوچ رہی ہے، پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، اور لنڈن کی عادت اس وقت لنڈن چھوڑ کر یورپ میں کیوں بیٹھی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اور جو تنظیم حیدر صاحب ہیں جو ان کے خدشات تھے، جو ان کے اقبال جرم ہیں، آنے والے دنوں میں وہ کس ڈگر پہ سونٹ کو چلائیں گے، یہ انشاءاللہ بہت جلد ان چیزوں کا خلاصہ ہوگا۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کرے جو اس ملک پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ملک پاکستان کے حق میں بہتر ہوں۔ اس ملک پاکستان کا دیوالیہ تو ہو چکا ہے، اعلان ہونا باقی ہے، اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جو انہوں نے بھی ایک بات کر دی ہے کہ ہم تحقیق کروائیں گے، اور تحقیق سے جو معاملات سامنے آئیں گے وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ دیکھیں سامنے آپ کیا لے کر آنا چاہتے ہیں، اگر تو ایف بی آر کے ریکارڈ میں یہ باتیں سچ ہیں تو کیا آپ کورٹ کیس چلانا چاہتے ہیں، اور اگر تو ایف بی آر کے معاملات میں یہ باتیں نہیں ہیں اور اگر کسی نے جھوٹی بات کی ہے تو آپ اس کو کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں، کائنڈلی یہ بات کی جو ہے نا کلیریفیکیشن کر دیں تو عام عوام کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ باقی ابھی کے لیے اتنا ہی، یہ ڈیولپمنٹس تھیں مجھے آپ سے بات کرنا تھیں، سامنے لے آیا ہوں۔ کل کو اتنی خاص ڈیولپمنٹس نہیں تھیں تو میں نے وی لاگ نہیں دیا، آج یہ ڈیولپمنٹس ایسی تھیں جو مجھے آپ سے ڈسکس کرنا تھی۔ باقی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔